محفل ادب کی اس انجمن میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین اور میرے دل نشیں عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع نور شاہ کے حوالے سے ہے، جو ایک افسانہ نگار بھی ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں۔ تو چلیے آج ہم ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ان کے حوال و کوائف یعنی حالات زندگی کے بارے میں، ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نور شاہ سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے میں 9 جولائی 1936 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یعنی سری نگر کے علاقہ جو تھا ڈل گیٹ کے پاس میں، وہاں پر ان کی پیدائش 9 جولائی 1936 عیسوی کو ہوئی۔ بی اے کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی، مختلف عہدوں پر فائز رہ کر چیف ایگزیکٹو آفیسر J&K کے انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے، اور جب انہوں نے بی اے کر لی تو اس کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت کرنی شروع کر دی اور مختلف قسم کے عہدوں تک وہ فائز رہے، مختلف نوکریاں انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر J&K کے انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے بھی ملازمت پہ انہوں نے کام کیا، اور آخر میں اسی سے وہ سبکدوش ہوئے، یعنی یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ نور شاہ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 22 سال کی عمر میں کیا، جب ان کی پہلی کہانی نلنی عنوان کے تحت فلمی و ادبی ماہنامہ شمع نئی دلی کے جنوری 1958 عیسوی کے شمارے میں شائع ہوئی۔ نور شاہ جو تھے، ان کی ادبی کی زندگی کا آغاز کوئی زیادہ بڑی زندگی میں نہیں ہوا، بلکہ وہ ابھی 22 سال کی عمر میں تھے جب انہوں نے اپنی پہلی کہانی، پہلی جو افسانہ تھا یا کچھ بھی تھا، وہ انہوں نے نلنی کے عنوان کے تحت، یعنی نلنی اس کا موضوع تھا، اس کا نام جو تھا انہوں نے رکھا ہوا وہ نلنی تھا، تو انہوں نے اسے لکھا، اور یہ جو تھا یہ کہاں سے شائع ہوا؟ فلمی و ادبی ماہنامہ شمع جو ہے اس نام کے رسالے کے بیچ میں نئی دلی کے جنوری 1958 عیسوی کے شمارے میں ہوئی، یعنی 1958 عیسوی میں فلمی و ادبی ماہنامہ میں یہ شائع ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو افسانہ عالم شباب میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کہانیاں مختلف جرائد میں چھپنے لگی۔ آپ اردو کے موجودہ ادبی منظرنامے پر اپنے گہرے مشاہدے اور پر اسلوب بیان کے بل بوتے پر توانا اور زندگی آمیز تخلیقات پیش کرنے والوں میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ کیا کہ جب ان کے یہ افسانے یا یہ کہانیاں جب مختلف قسم کے رسائل و جرائد میں شائع ہونے لگی، تو یہ وہ دور تھا کہ جب عالم افسانہ جو تھا وہ شباب میں یعنی جوانی میں اپنا قدم رکھ رہا تھا، یعنی عروج پر پہنچ رہا تھا۔ تو اس وقت ان کے یہ کہانیاں جو تھی یہ مختلف قسم کے رسالوں میں چھپنے لگی، اور یہ ریاست کے یعنی ریاست جموں و کشمیر کے اندر ایک بڑے عزت دار اور بڑے مشہور افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جانے لگے۔ یہ اردو کے موجودہ ادبی منظرنامے پر ان کی جو مشاہدے ہیں اور ان کا اسلوب جو ہے یہ جو ہے اس کی بہت گہری چھاپ ملتی ہے، اور اس کے بل بوتے پر ان زندگی کی توانا اور زندگی آمیز تخلیقات جو تھی ان کو ان نے پیش کر کے اپنی پہچان جو ہے وہ باقی والوں سے الگ بنائی۔ نور شاہ نے افسانوں میں زندگی کے تلخ حقائق، تلخ کہتے ہیں کہ سچائی کو پیش کرنا، یعنی کڑوی باتوں کو ظاہر کرنا، سامنے لانا، سچ بولنا۔ نور شاہ نے اپنے افسانوں میں زندگی کے تلخ حقائق، قدروں کی شکست و رحت، فرد سے فرد کا رشتہ اور نفسیاتی کشمکش کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے افسانوں کا پلاٹ عام زندگی سے چنتے ہیں اور روزمرہ واقعات تخلیقیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
کیا ہے کہ نور شاہ جو ہیں وہ اپنی افسانوں کا جو مواد ہے وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ زندگی کے تلخ حقائق یعنی سچی باتوں سے جو لوگوں کو بری لگتی ہیں اور لوگوں کی جو قدریں ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے، شکست و رحت یعنی اس کو فنا کیا جاتا ہے، فرد سے فرد کا رشتہ یعنی انسان سے انسان کا رشتہ، اور نفسیاتی کشمکش یعنی انسان کی سائیکالوجیکل تھنکنگ جو ہے اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ان کی افسانوں میں بہت گہرے اثرات ملتے ہیں، اور انہوں نے اپنے افسانوں میں بہت اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا ہے۔ وہ اپنے افسانوں کا پلاٹ جو ہے باہر کی دنیا سے نہیں چنتے بلکہ وہ عام زندگی سے چنتے ہیں، اور روزمرہ کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو تخلیق کر کے وہ اپنے افسانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس وقت تک نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں ان کے عنوانات بے گاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول، من کا آنگن، اداس اداس، ایک رات کی ملکہ، نور شاہ کئی ایک ناولوں کے خالق بھی ہیں، اور آپ نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ہیں، جن میں سے اکثر ریڈیو کشمیر سری نگر اور ریڈیو کشمیر جموں سے نشر ہوئے۔ آپ کے ناولوں میں نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم قابل ذکر ہیں۔ نور شاہ کی دیگر تصانیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ شامل ہیں۔ اب کیا ہے کہ آج تک یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں افسانوی مجموعے ہیں جو وہ داد تحسین یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں اور مبارکباد حاصل کر چکے ہیں، جن میں بے گاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول، من کا آنگن، اداس اداس، ایک رات کی ملکہ ایسے ہیں کہ یہ جنہوں نے داد تحسین حاصل کی ہے۔ اور نور شاہ صرف افسانہ نگار ہی نہیں بلکہ وہ ایک ناول نگار بھی ہیں، اور انہوں نے اس کے علاوہ 60 سے زیادہ ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور ان کے یہ ڈرامے کشمیر سے اور سری نگر سے اور ان کے یہ ڈرامے جو ہیں کشمیر اور جموں سے نشر ہوتے رہے، اور ان کے ناولوں میں نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم جو ہیں یہ ناول قابل ذکر ہیں۔ نور شاہ کی دیگر تصنیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے ایک منجے ہوئے فنکار کے موئے قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ آپ کہانی گڑھتے ہیں اور اس میں جمالیاتی عنصر شامل کرنے کے گر سے بھی بخوبی واقف ہیں، یہاں تک کہ جب ہم فنی اعتبار سے یعنی ان کا فن جو ہے ان کے کلام کی خوبیوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ ایک منجے ہوئے یعنی بہت صاف ستھرے فنکار تھے کہ جن کے قلم کی نوک سے بہت اعلیٰ پائے کے افسانے جو ہیں وہ ظاہر ہو کر آئے ہیں، افسانے نکل کر سامنے آئے ہیں جن کے اندر ایک بصیرت ہے یعنی روشنی ہے، اور جو اس عوام کو ایک بصیرت فراہم کر رہے ہیں۔ اور ان کا ایک خاص مقصد یہ تھا یعنی مخصوص ان کا ڈکشن یہ تھا کہ جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے، اور وہ یہ تھا کہ وہ کہانی گڑھنے یعنی کہانی بنانے کے فن میں تو ماہر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پہ بھی یعنی اس کہانی کے اندر جمالیاتی عنصر جو ہیں وہ کہاں سے لانے ہیں اور کس طرح سے استعمال کرنے ہیں، اس چیز کا بھی انہیں بہت گہرے سے علم تھا۔